آپ جب کبھی یہ بات آئے، ایک طرف میرا پورا خاندان، ایک طرف میرے عیش کی زندگی اور ایک طرف رسول پاک کی عزت کا معاملہ، تو آپ مجھے بتاؤ آپ کس بات کا فیصلہ لیں گے؟ اسی بات کا فیصلہ لینا ہوگا نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عزت کی خاطر تمہیں اس بات کا فیصلہ لینا ہوگا اپنا سب کچھ گنبد خضرا کل بھی تھا آپ، میرے نبی سے میرا رشتہ کل بھی تھا آپ، اور بتلا دو گستاخ نبی کو غیرت سنی زندہ ہے، ان پہ مر مٹنے کا جذبہ کل بھی تھا آپ، بس یہ جذبہ باقی رہے۔ ہم کسی کو لڑنے کے لیے، مرنے کے لیے، مارنے کے لیے میدانوں میں اتارنے کی بات نہیں کرتے۔ میں اکثر اپنی تقریروں میں کہا کرتا ہوں، یا آپ سے پہلے بھی کیا، اگرچہ میری تقریروں کو ڈائیورٹ کیا جاتا ہے، آج بھی بہت لوگ ہوں گے، بلکہ آج مدن پورہ کا یہ پہلا جمعہ ہے، مجھے اندازہ ہے پورا ہندوستان نہیں باہر بھی سب کی نظریں اس پار ہیں کہ آنے کے بعد یہ کیا بولتا ہے، آنے کے بعد یہ کیا بولتا ہے، سب اسی انتظار میں ہیں۔ میں سب کو ایک ہی میسج دوں گا، آنے کے بعد وہی بولے گا جو پہلے بولتا تھا۔ اگر کچھ غلط ہوتا تو ہمارے اس ملک عزیز ہندوستان کی سب سے اعلیٰ عدالت یہ نہیں کہتی کہ ان کے اسپیچ میں کوئی ہیٹ مسئلہ نہیں ہے، وہ ہمیں اندازہ ہے میرے عزیزوں۔ ہاں جہاں غلطی ہوگی ہم بھرے اعلان کے ساتھ کہیں گے کہ ہم سے یہ غلطی ہو گئی، ہم سے یہ خطا ہو گئی، زبان پھسل گئی، لیکن جو چیز نہیں ہے تو اگر تم زبردستی اس کو کہو گے تو یہ ہم نہیں مانتے۔ ہاں بس اتنی دعا میرے حق میں کریں کہ جتنی بھی زندگی باقی ہے اللہ تبارک و تعالی حضور پاک کی محبت اور ان کی عظمت کی حفاظت کے لیے جیتے مرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارا کام صرف اتنا رہ گیا، جو میسج دینا تھا وہ ہم نے دے دیا۔ اب جو حالات آ رہے ہیں میرے عزیزوں، آپ سب کے لیے بھی میں یہ گزارش کروں گا، دین کی طرف آ جاؤ، سچائی کی طرف آ جاؤ، ورنہ گاجر مولی کی طرح کٹ جاؤ گے، ختم ہو جاؤ گے۔ دین کی طرف آؤ، سچائی کی طرف آؤ، اور اسلام نے کہیں پر بھی تمہیں کسی طرح کے آتنک اور دہشت کی تعلیم نہیں دی ہے، کہیں پر کسی ٹیررسٹ کی کوئی بھی تعلقات کی۔ کہیں مجھے کوئی بات بتا دو، اگر کوئی مسلمان اس طرح کی حرکتیں کر جاتا ہے جس کو یہ لوگ بدنام کرتے ہیں تو ہم سمجھتے ہیں اس کا اسلام سے تعلق نہیں ہوگا۔ اسلام سے تعلق ہوتا تو اس کے اندر صدیق اکبر اور فاروق اعظم کی ادائیں ہوتی۔ آج آپ کو وہ معاشرہ زندہ کرنے کی ضرورت ہے۔ میں نوجوانوں سے کہوں گا، بہت دن گزار لیے ٹک ٹاک پر مجرے، اور تمہارے اس انٹرنیٹ کی دنیا پر جس طرح تم نے آوارگی کر لی ہے، اب وقت کم بچا ہے، آ جاؤ میرے نبی پاک کی گنبد کے چھاؤں میں۔ عزت وہیں پر ہے، انہی کے قدموں میں عزت ہے، اور یہاں پر بھی ہے اور آخرت میں بھی ہے، آخرت میں بھی ہے۔ بس اس عزت کے لیے آپ سب سے میں گزارش یہ کروں گا، سچائی کی طرف واپس آ جاؤ، سچائی کی طرف واپس آ جاؤ۔ جو تمہاری نمازیں باقی ہیں اس کو پوری کر لو، اس سے پہلے کہ دنیا تم پر نماز پڑھ دے، اس سے پہلے کہ تمہارے جنازے کی نماز پڑھی جائے، اپنی نمازیں کمپلیٹ کر لو، اور علماء ذوی احترام کا ادب و احترام اپنے اندر رکھو۔ صرف اس بات کے لیے آپ کو میں احساس دلانا چاہتا ہوں کہ مجھے جس راستے سے گزارا گیا، جتنے دن قید و بند کی صحبتیں گزاری گئی، یہ صرف یہ میسج دینا تھا کہ پھر اس مولانا کا یہ ہو سکتا ہے تو چھوٹے چھوٹوں کی کیا کر دیں گے۔ ایسا اگرچہ آ جائے موقع تب بھی گھبرانے کی ضرورت تھی۔ آپ کو پتا ہے اس ملک عزیز ہندوستان کی آزادی میں 30,000 علماء کو پھانسیوں پر لٹکایا گیا۔ انگریزوں نے 30,000 علماء کو کشمیر سے